الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اچھا انسان بننے کے لیے اور اچھا مومن بننے کے لیے دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر جن کا ہم سب سے مطالبہ ہے. ایک تو گناہوں سے بچنا، جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں اور ہماری روحوں کو، ہمارے دلوں کو، ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں، ان سے اپنے کو روکے رکھنا، چاہے ان کا تعلق جسم کے کسی بھی حصے سے ہو. اور دوسرے وہ نیک کام کرنا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اپنی دل کی صفائی ہوتی ہے، اپنی روح پاک ہوتی ہے. گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا. گناہوں سے بچنا سچی بات یہ ہے کہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک دل میں اللہ کا خوف دنیا میں ہر چیز سے زیادہ بیٹھ نہ جائے، جب تک لرز نہ رہا ہو، دل کانپ نہ رہا ہو اور آخرت کی فکر ہر وقت دل و دماغ پر حاوی نہ ہو جائے. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود میرے اور آپ کے لیے گناہوں سے واقعتاً بچنا ممکن نہیں. اللہ کا خوف ضروری ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے. دوسری چیز نیکیاں، شوق اور ذوق کے ساتھ مستقل طور پر نیکیاں کر اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ دل میں اللہ کی محبت چھا نہ جائے. اللہ کا خوف ضروری ہے گناہوں سے اپنے کو روکنے کے لیے. خوف خدا کے بغیر گناہوں سے بچنا ممکن نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا یا اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول به بینی و بین معاصیک. اے اللہ مجھے اپنا اتنا خوف دے دیجئے جس کے ذریعے سے آپ میرے اور گناہوں کے درمیان بیچ میں حائل ہو جائیں. اللہ، آپ کے دل میں کبھی کسی گناہ کا خیال بھی آیا ہی نہیں. مگر عجب معاملہ تھا، جب دعا مانگتے تھے اللہ سے تو ایسے مانگتے تھے جیسے دنیا کا سب سے بڑا مجرم، پاپی، گنہگار مانگ رہا ہے. انہوں نے اگر ان کی یہ کیفیت ان کے دل کی نہ ہوتی تو ہمارے سامنے ایک خوف زدہ دل کا نمونہ کیسے آتا.
اس دعا سے معلوم ہوا کہ معصیت سے بچنے کے لیے خوف خدا ضروری، اور نیکیاں مستقل طور پر کرنے کے لیے، مستقل طور پر کا مطلب یہ کہ جب نیکیاں ایسی جگہ پر ہم ہوں جہاں دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوں تو وہاں تو نیکیاں کرنا آسان ہے، لیکن بالکل تنہائی میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کے سوا، وہاں اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرنا، ذکر کرنا، یہ محبت والے دل کے بغیر ممکن نہیں۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ خوف خدا، اور نیکیاں مستقل طور پر کرنے کے لیے رات میں، دن میں، تنہائی میں، سب کے سامنے، ہر حال میں، یہاں تک کہ بیماری میں، تندرستی میں، غربت میں، فقر میں، فاقے میں، عمارت میں، خوشحالی میں، غم میں، ہر حال میں واقعتاً ہم لوگ ایک سی نیکیاں کرتے رہیں، اس کے لیے دل میں محبت کی ایک مقدار ضروری ہے۔ جتنے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے عبادات دی ہیں، اور جو بھی طریقے اپنے قرب حاصل کرنے کے بنائے ہیں اور بتائے ہیں، ان میں یا تو ایسے اعمال ہیں جن سے خوف خدا پیدا ہونے میں آسانی ہوتی، اور یا ایسے اعمال ہیں جن سے محبت پیدا ہونے میں آسانی ہوتی۔ اگر ہم لوگ وہی عمل کریں اور اس کی اصل روح اور غرض و غائب کو ذہن میں تازہ رکھ کر کریں تو انشاءاللہ وہ خوف اور وہ محبت پیدا ہونا ہمارے دل میں شروع ہو جائے۔ سب سے زیادہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے خوف کا دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ اگر آپ نماز پر تھوڑا سا غور کریں، نماز پوری کی پوری ایسی ہے جیسے کسی بہت بڑے حاکم کے سامنے ایک بہت محتاج آدمی، ایک مجرم، ایک گنہگار، خطاکار، یہ بیچارہ اپنی معروض لے کر حاضر ہوا ہے۔ کوئی درخواست لے کر حاکم کے پاس جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے؟ ادب سے، مناسب انداز سے اس کے سامنے چل کے جا کے کھڑا ہوتا ہے، یا الٹا سیدھا دوڑتے بھاگتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے؟ جتنے بھی نماز کی ہدایات ہیں، کہا گیا کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر آؤ ہر نماز میں۔ نماز کا مزاج اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، نماز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت میں اچھے باوقار انداز کے اچھے لگنے والے لباس پہن کر آؤ۔ الٹے سیدھے انداز سے اس زمانے میں جو ایک فیشن ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھ کی توفیق دے۔ نماز کے سلسلے میں ہدایات: اچھے کپڑے پہنو، پاک صاف رہو، خوشبو لگاؤ، باوضو رہو، سنجیدگی متانت کے ساتھ آؤ۔ تمہاری ایک رکعت چھوٹنے کا خطرہ بھی ہے تب بھی دوڑ کر مت آؤ، تم حاکم کے سامنے جا رہے ہو، بادشاہ کے سامنے جا رہے ہو، اور جا کر کیا کرو؟ بالکل جیسے کوئی خطاکار، کوئی بیچارہ بہت محتاج ضرورت مند درخواست لگاتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیسے کھڑا ہوتا ہے آدمی حاکم کے سامنے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ اپنی درخواست پیش کرو۔ کیا لے کر آئے؟ کیا مانگنے آئے حاکم کے سامنے؟ درخواست کیسے پیش کرو؟ پہلے کچھ کلمات ایسے کہو کہ وہ حاکم تم کو ذرا دیکھے، تمہاری بات سنے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آدمی گن گا رہا ہے، کوٹھی پہ کھڑا ہے، تو پہلے کوٹھی والے کا کچھ تعریف تو کرے، تب تو کوٹھی والا اس بھکاری کو، فقیر کو کچھ دے گا۔ اور اس کے بعد اس نے فوراً درخواست لگا دی، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ پورا عمل جو ہے، آدمی نے اپنی درخواست پیش کی، اپنی جو کچھ اس کو کہنا تھا کہا، اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا حاکم بہت عظیم الشان ہے اور میں بہت ادنا ہوں،
اس طرح کھڑا رہنا اس طرح کام نہیں چلے گا، وہ جھک جاتا ہے، تاکہ وہ وہی ادب، خوف، جلال، احترام، عظمت یہ سب اس کے دل میں پیدا ہو، اور پھر وہ جھکتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، سن رہا ہوگا، تو وہ یہ کہتا ہوا اٹھتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر اس کے بعد اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس طرح کھڑے ہونے سے، جھکنے سے اس کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو پائے گا، تو وہ پورے وجود کو زمین پر رکھ کر اپنی پیشانی اور ناک کو رگڑ دیتا ہے۔ بس نماز اگر دھیان سے پڑھی جائے تو آہستہ آہستہ یہی نماز دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتی ہے، اور اسی لیے نماز کا جو اختتام ہوتا ہے، اس نماز کے اختتام میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، معاف کر دے میرے اللہ۔ پھر نماز سلام پھیرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ پورا نماز کا عمل دراصل اگر دھیان سے کیا جائے تو خوف پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ خوف گناہوں سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی خاص تاثیر گناہوں سے روکنا ہے۔ اب دوسری چیز ہے محبت۔ اللہ کے خوف کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا، محبت کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا۔ اب محبت پیدا کرنے کے لیے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں محبت پیدا کرنے کے لیے دی، مگر ہم لوگ اس وقت خاص قسم کے دنوں میں ہیں، تو سب سے زیادہ جو محبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہے، عمل دیا ہے، وہ حج بیت اللہ۔ حج عاشقی کی تکمیل ہے، عاشقی کی معراج ہے حج۔ حج اور عمرہ اور مقامات حج اور مناسک حج، یہ سب کے سب اس کو محبت ہی کے بالکل رنگ میں رنگے ہوئے۔ نماز کا رنگ دوسرا تھا، نماز کے لیے ہدایات اللہ تعالیٰ کی اس کے رنگ کے مطابق تھی، ادب کے ساتھ آؤ، آہستہ آہستہ چلو، ادھر ادھر مت دیکھو، بہت ادب کے ساتھ، نگاہ بہت کنٹرول میں رہے، تمہارا سینہ کیسا ہے، تمہاری کمر کیسی ہے، انگلیاں کیسی ہیں، ہاتھ اٹھاتے وقت تمہاری ہتھیلیوں کا رخ کدھر تھا، وغیرہ وغیرہ، بہت چھوٹی چھوٹی بالکل ان چیزوں پر نظر۔ جیسے آپ کسی وزیر اعظم اور کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں پہلی مرتبہ تو بہت آپ کو ٹریننگ دی جاتی، سمجھایا جاتا ہے، ایسے جائیے گا، ایسے بیٹھیے گا، ایسے ملیے گا، ایسے اپنی بات کہیے گا، یہ سب لوگ بتاتے ہیں کہ اس طرح جائیے گا تاکہ آپ کی بات کسی طرح قبول کر لی جائے، کوئی ایسا حرکت نہ کیجیے گا کہ اس سے آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو جائے۔ لیکن حج کا انداز ہی بالکل نرالا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حج تو دیوانگی ہے، اور دیوانے کے اوپر اس طرح کے قانون نہیں چلا کرتے، دیوانے کو کون یہ سب پابند کرے گا؟ وہ تو بالکل دیوانگی۔ اللہ نے ایسا کرم کیا ہے کہ جو اندر سے دیوانہ نہیں بنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اوپر سے دیوانوں کی شکل بنا لے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول کا ان کا ارشاد ہے کہ جو جس گروہ ہو، جس قوم کے مشابہ ہو گیا، ان جیسا اپنے کو بنا لیا، وہ بھی انہی میں سے شمار کر لیا جائے۔ دیوانے کو اپنے کپڑوں کے سجانے سنوارنے کا ہوش رہتا ہے؟ دیوانہ اپنے بال بناتا ہے؟ اگر کسی آرٹسٹ سے کہا جائے کہ کسی دیوانے کا اسکیچ بناؤ، اپنے برش سے، اپنے پین سے کوئی تصویر بناؤ جس سے کوئی مجنون نظر آئے، تو وہ تصویر کیسی ہوگی؟
وہ شیروانی پہنے ہوگی، سوٹ پہنے ہوگا مجنو، جیسے اس دور کے مجنو ہوتے ہیں. وہ مجنو تو بکھرے بال، بالکل ہوش نہیں، بالکل میلا کچیلا، سر کے بال بھی اڑ رہے ہیں ہوا میں، داڑھی بھی سب بکھر رہی ہے، گندا سندا عجیب قسم کا کیفیت. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ حاجی وہ پسند ہے جو الشعث الطفل ہو، جو میلا کچیلا اور بکھرے بال والا. نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن حج میں یہی پسند ہے اللہ کو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دیوانہ بھی کہیں بال اپنے بنایا کرتا ہے، لہذا جب سے تم نے دیوانگی کا یہ بہروپ اختیار کیا، احرام باندھا، تب سے یہ بال کاٹنا چھوڑو، ناخن کاٹنا چھوڑو. دیوانے کو پتا ہوتا ہے میرا کون سا ناخن بڑا ہے کون سا چھوٹا. تم دیوانے بننے کے لیے آئے ہو اور میرے اصلی ابراہیم اور اسماعیل جیسے دیوانوں کی نقل کرنے گئے ہو. اسی طرح ان کے علاقے سے گزر جاؤ، جہاں وہ چکر لگاتے تھے وہاں تم چکر لگاؤ. جہاں ایک اور میری دیوانی تھی ہاجرہ، وہ صفا سے مروہ چکر لگاتی تھی، وہاں تم بھی چکر لگاؤ. چاہے تم امت کے نبی ہو چاہے ولی، ان دیوانوں کے نقش قدم پر چکر لگائے بغیر میں تمہارا حج یا عمرہ قبول نہیں کروں. بالکل دیوانگی ہے، خالص محبت کی چیز ہے. دیوانہ کیا کرتا ہے؟ چکر لگاتا ہے، محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے. اس کو اسی میں مزہ آتا ہے. بسط سامان رسوائی سرے بازار می رقصم، کہ میں تو 1000 سامان رسوائی کے ساتھ سرے بازار رقص کر رہا ہوں. دیوانہ حج کے سارے اعمال. دیوانہ کیا کرتا ہے؟ محبوب کے گھر کی چوکھٹ سے جا کے چمٹ جاتا ہے، اسی کے بوسے لیتا ہے، اسی سے چمٹتا ہے، اسی سے اپنے رخسار اور سینے کو چمٹاتا ہے. اس کا کوئی دامن مل گیا دامن سے چمٹ جاتا ہے. حج کے سارے اعمال یاد آ رہے ہوں گے. اللہ پاک ہم کو اور آپ کو عاشقی والا حج نصیب فرمائے، اپنے عاشقوں کے ساتھ حج اور عمرہ نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. کبھی کسی عاشق کے ساتھ جب حج اور عمرہ جس نے بھی کیا، اس کو پتا چلا کہ حج اور عمرہ ہو کہتے کس کو ہے. ورنہ ہم تو یوں ہی چکر لگا کے بھاگا تھے. کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے عاشقانہ انداز. عاشق طواف کیسے کرتا ہے؟ کوئی طواف کر رہا تھا اور اللہ کا کوئی دیوانہ بھی طواف کر رہا تھا. اس دیوانے نے اس سے کہا کہ تم کاہے کا طواف کر رہے ہو؟ ان کا میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں. اس دیوانے نے کہا ارے محبوب، اب میں تو محبوب کا طواف کر رہا ہوں. اب یہ ایک حجر اسود کو چوم رہے ہیں اللہ کا ہاتھ، ہم تو پتھر کو چوم رہے ہیں، اور دیوانہ اللہ کے ہاتھ کو چوم رہا ہے. ملتزم پر چمٹا ہوا ہے، غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ہے. سب دیوانگی ہے کہ نہیں؟ پھر حج کے پورے اعمال. دیوانہ کسی ایک جگہ سکون سے بیٹھ پاتا ہے؟ ایک پل اس کو چین نہیں آتا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. جس کو جنون ہوتا ہے، دیوانگی ہوتی ہے، اللہ رحم فرمائے، بالکل سڑکوں میں مارا مارا پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک دیوانگی کا مزہ چکوایا ہے. چین سے نہیں. اتنی بہترین جگہ بیٹھے حرم میں نا، دیوانہ کہیں ایک جگہ بیٹھتا ہے. چلو مینا، دیوانہ مینا بھاگا، اب مینا سے عرفات بھاگا، عرفات میں کچھ دیر رہا، پھر مزدلفہ بھاگا، پھر مزدلفہ میں رات گزاری، پھر مینا بھاگا، اور پھر مینا میں اس نے اپنا وقت گزارا، پھر آیا طواف زیارت کے لیے. یہ کیا ہے یہ؟ اگر اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے تو حج کے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. آج کل کے لوگوں کو لوگ طرح طرح کی رائے دے رہے ہیں، طرح طرح کی تشریحیں کر رہے ہیں حج کے بارے میں. کوئی اس کو کانفرنس قرار دے رہا ہے کہ پوری دنیا کی بہت بڑی کانفرنس ہے وہ. اگر آپ کسی دیوانے کو کچھ سمجھانا شروع کریں تو وہ دیوانہ کیا کرتا ہے؟ کتنے دیوانے ایسے دیکھے کہ جن سے کسی نے کچھ سمجھایا، ان کو پکڑا، ان کو سمجھایا، اس نے اٹھا کے زمین سے گمئی مارنے شروع کر دی. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہمارے بچپن میں، ہمارے لکھنؤ میں، بلکہ اسی محلے میں جس میں ہم لوگ رہتے تھے، ہم لوگ بچپن میں دیکھا کرتے تھے جب بازار جاتے تھے کہ بالکل قلب شہر میں
ایک شخص بیچارہ بالکل برہنہ جوان آدمی، اور وہ پھرا کرتا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور اس کے زبان سے صرف ایک ہی جملہ سننے میں آتا تھا کہ ابا ابا وہ آئے گی، ابا ابا وہ آئے گی۔ اس غریب نوجوان کے ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ بچہ اپنی ماں کے انتقال کے بعد دیوانہ ہو گیا، تو بس وہ اپنے والد سے یہی پوچھا کرتا تھا کہ ابا ابا وہ آئے گی۔ ابا نے کسی وقت بہلانے میں یہ کہہ دیا کہ ہاں بیٹا گھبرا مت، وہ آ جائے گی۔ بس اسی کو سن کر اس کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، وہ نکل کھڑا ہوا ڈھونڈنے کے لیے۔ جب ابا نے کہا ہے کہ آئے گی تو کہیں گئی ہوں گی ملنے کے لیے، کہیں سے آئے گی۔ تو اس وقت سے لے کر وہ 10-20 سال جتنا بھی زندہ رہا، وہ بس سڑک پر یہی پکارتا ہوا گھومتا تھا کہ ابا ابا وہ آئے گی۔ اور جب کوئی اس کو سمجھانا شروع کرتا تھا تو اٹھا کے وہ اینٹیں ہی مارنا شروع کرتا تھا۔ یہ مینا میں کنکریوں کا مارنا ہے کیا؟ ایک دیوانہ تھا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا، وہ چلا تھا اپنے بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کے لیے، اور شیطان نے اس کو جب روکا اور سمجھانے کی کوشش کی تو اس دیوانے نے اٹھا کر زمین سے اینٹیں مارنا شروع کر دیے۔ اللہ کو اس دیوانے کی وہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی ہو تمہارا حج تب تک قبول نہیں جب تک کہ تم اس دیوانے کی کنکریاں مارنے کی اداؤں کی نقل نہیں کرو۔ انہوں نے تو شیطان کو مارا تھا، ہم تو ایک کھمبے کو مار رہے ہیں، یہ کھمبے کو کیوں مروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اسلام تو بڑا عقل کا مذہب ہے، بڑا فلسفے کا مذہب ہے، ریشنل ہے، لاجیکل ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یاد کیا کرا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ اچھا یہی ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل۔ صحیح کہتے ہو تم کہ اچھا یہی ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو وہ جو محبت کی کیفیت حج کے تمام ہی ارکان و مناسک وہ اللہ تعالیٰ کے سچے دیوانوں کی دیوانگی کی اداؤں کی نقل ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارا دل بنایا ہے، اور اللہ سے بہتر ہمارے دل کے تقاضوں کو کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ میرے بندے گناہوں سے اس وقت تک نہیں بچ پائیں گے جب تک کہ ان کے دل میں میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ہم لوگوں کو نماز جیسے عمل دے دیا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ اس وقت تک یہ لوگ مستقل طور پر نیکیاں نہیں کر پائیں گے جب تک کہ ان کے دلوں میں میری محبت نہیں جم جائے۔ محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رسم عاشقی کے لیے یقین مانے اللہ نے پسند کر لیا قیامت تک کے لیے خاندان ابراہیمی کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت حاجرہ کو، ایک بوڑھا، ایک جوان، ایک عورت۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس وقت ان دنوں میں یہ تذکرہ میں نے اس لیے چھیڑا ہے، بات تو مجھے اس وقت کچھ اور عرض کرنی ہے کہ یہ بہترین وقت ہے، یہ جو دن ہے یہ بہترین دن ہے توبہ کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لانے کے لیے۔ اصل تو خوش نصیب وہ ہیں جو لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے قدم قدم کو قبول فرمائے، اور ان سب مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں، غریبوں، امیروں، بیماروں، تندرستوں، کالوں، گوروں، سب کے دل کو اللہ اپنی محبت سے بھر کر بھیجے، اور اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ لگا۔ ہر ایک کوئی رشتے دار پہنچتے ہیں، جاننے والے پہنچتے ہیں، ان دنوں میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ان جانے والوں کو اللہ ہمارے لیے دعا کرنے کی توفیق دے، انہیں یاد دلاتے رہے اللہ تعالیٰ کہ کچھ لوگ رہ گئے ہیں ٹوٹے دل کے غریب لوگ پیچھے، حسرتوں کے ساتھ انہوں نے آپ کو رخصت کیا ہے، اور وہ بیچارے ان کا دل وہ وہاں ہے، اٹکے ہوئے ہیں کہ کیا کریں، ہمارا نصیب نہیں تھا، ہم نہیں پہنچ سکے۔
اللہ کرے کہ ہم کو بھی ان سب کے حج اور عمرے کا، ان کی وہاں کے ذکر و توبہ کا، ان کی برکتوں میں کبھی حصہ ملے۔ یہ باتیں جب سنتے ہیں نا کہ تو بتائیے اپنے نہ جا سکنے پر دل ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ جب حج اور عمرے کی تفصیلات کوئی سناتا ہے اور تصور کی دنیا میں کبھی ہم سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اس وقت وہ خوش نصیب بندے اور بندیاں طواف کر رہے ہوں گے، لپٹ رہے ہوں گے، حجر اسود کو چوم رہے ہوں گے، ملتزم سے چمٹے کھڑے ہوں گے، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے، احرام باندھے ہوئے، وہ لوگ اللہ کو کیسے اچھے لگ رہے ہوں گے، کوئی رو رہا ہوگا، کوئی تڑپ رہا ہوگا، باقی عجیب منظر ہوتا ہے۔ بعض وقت بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھی، ان کے دل کو بھی گرمی کسی امت کے کسی بے پڑھے لکھے عام آدمی کی اس مسکینیت سے مل جاتی ہے۔ عجیب۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا سفرنامہ حج میں لکھا ہے کہ عرفات کے میدان میں گھنٹہ بھر ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے کوشش کرتے ہوئے کہ ذرا سا دل کچھ نرم ہو جائے، آنکھیں کچھ نم ہو جائیں، کچھ آنسو نکلے۔ کب سے تو ترسے ہوئے آج پہنچے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے کہ آنکھیں بالکل خشک ہیں کہ آنسو ہی نہیں نکل رہا؟ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ تو لکھا انہوں نے کہ میں تو گھنٹہ 2 گھنٹے میں پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ میرا کون سا گناہ آج حائل ہو رہا ہے، یہاں پہنچ کر بھی دعا نصیب نہیں ہو رہی، یہ ہو کیا رہا ہے، میرا کیا ہوگا؟ تو میں اپنے ساتھیوں سے بچ کر چھپ کر باہر نکلا کہ تلاش کروں کسی اللہ والے کو، کسی دعا کرنے والے کو، کسی ٹوٹے دل والے کو، اور اس کے پاس بیٹھ کر دعا کروں، کچھ کروں، کیا کروں، پریشان پھر رہا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ کالے رنگ کا سوڈانی تکرونی کوئی بیچارہ افریقی غریب آدمی، بالکل صورت سے لگ رہا تھا کہ بے پناہ غریب ہے، دبلا پتلا، وہ عرفات کے میدان میں ریت میں اپنا سر رکھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں کس آہوازاری کے ساتھ ہاتھ پٹک پٹک کر ناک رگڑ رگڑ کے مانگ رہا تھا۔ جب بس اس کو دیکھا تو میرا دل جاری ہو گیا اور میں نے صرف ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ اللہ آپ کے اس بندے کی ٹوٹے دل کی دعا کا واسطہ مجھے محروم مت کیجیے۔ تو کبھی کبھی بڑے بڑے بزرگوں کے دل کی بھی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو بھی امت کے کسی عام آدمی کے دل سے حرارت مستعار لینی پڑتی۔ تو محبت کے یہ دن ہے، یہ محبت کے تذکروں کے دن ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ مرکزہ کے بارے میں یہ سنا کہ ان کا تو ایک عجب معمول تھا کہ ان دنوں میں خاص طور پر وہ گھنٹہ گھنٹہ پر بیٹھ کے مراقبہ کیا کرتے تھے۔ اگر نہیں جا سکتے تھے حج میں، ظاہر برسوں جیل میں رہے انگریزوں کے زمانے میں، نہیں جا سکتے تھے، تو کہتے تھے کہ بس ان دنوں میں ایک عجیب معمول تھا ان کا کہ گھنٹہ بھر بیٹھے سوچا کرتے تھے کہ اس وقت وہاں یہ وقت ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہوں گے لوگ، نئے نئے عمرہ کرنے والے آ رہے ہوں گے، مختلف دروازوں سے لبیک لبیک پکارتے ہوئے داخل ہو رہے ہوں گے۔ اب کوئی چمٹ رہا ہوگا، کوئی رو رہا ہوگا، کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی سعی کر رہا ہوگا، کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی لبیک لبیک پکار رہا ہوگا۔ آج یوم عرفہ ہے، آج لوگ عرفات کی طرف جا رہے ہوں گے، اب یہ وقت ہے، اب یہ ہو رہا ہوگا، اب یہ ہو رہا ہوگا۔ یہ بیٹھ کے سوچا کرتے تھے تاکہ وہ کچھ ان کیفیات کچھ حصہ نصیب ہو، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ دعا کرتے تھے۔ تو یہ دن ہم لوگ اکثر غفلت سے گزار دیتے ہیں۔ اس عاجز نے یہ بات اپنے کو اور آپ کو ان دنوں کے بارے میں ذرا چوکنا ہو جانے کے لیے یہ بات عرض کی ہے۔ ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، تو یہ دن عام دنوں کی طرح گزارنے کے دن نہیں ہے۔ خاص طور پر ہم لوگ جو رہ گئے، جو نہیں جا سکے، پوری دنیا میں وہ مسلمان، اللہ کتنا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ میرے بندوں کا تو دل ٹوٹ جائے گا ہر سال، سب تو وہاں نہیں پہنچ پائیں گے، کچھ پہنچ پائیں گے، باقی لوگ، اور بہت سے تو وہ ہیں کہ جو زندگی میں بھی ایک بار نہیں جا پائیں، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ اتنے رحیم ہیں، اللہ نے فرمایا کہ بندیوں تم دل چھوٹا مت کرو، میں کچھ ترکیبیں تم کو بتاتا ہوں کہ تم وہیں بیٹھ کر ذی الحجہ کی اور حج کی برکتوں میں شریک رہو۔
اللہ. چنانچہ حدیثوں میں جو فضائل آتے ہیں کہ یہ جو ماہ ذی الحج کے یہ دن ہے، یہ دن اللہ تعالی کو ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اتنے زیادہ پسند ہیں کہ سال بھر میں کسی اور زمانے کے نیک اعمال اتنے زیادہ اللہ کو پسند ہیں. سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس کی خاص وجہ ہے ان دنوں کا رشتہ ہے اللہ کے محبوبوں سے. اب اللہ تعالیٰ کو ان سے ایسی محبت ہوئی ہے ان دیوانوں سے جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا، بار بار قربانیوں میں قربانیاں پیش کی. اللہ تعالیٰ کو ان سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ جو دن ان بندوں کی یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو سب سے زیادہ قیمتی دن بنا دیا. کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے؟ چنانچہ کوشش کی جائے زیادہ تر ان دنوں میں روزہ رکھا جائے. بڑی فضیلت ہے ان دنوں کے روزوں کی، بہت فضیلت ہے. یہ تو ان 10 راتوں میں سے ہیں یہ راتیں کہ جن راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. والفجر وليال عشر، قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ پوری 10 راتوں کی وہ فضیلت ہے جو اکیلی شب قدر کی ہے. بعض روایات میں یہ آتا ہے. ایسی فضیلت بھری راتیں اور ایسے فضیلت بھرے دن ہیں. پھر مشابہت اختیار کرنے کی جو بات میں نے کہی تھی، حجاج کے مشابہت، جو کام یا وہیں ہو سکتے ہیں یہاں نہیں ہو سکتے، ان کی نقل تو ہم نہیں اتار سکتے. طواف یہاں نہیں کر سکتے، سعی یہاں نہیں کر سکتے، کنکریاں یہاں نہیں مار سکتے، عرفات اور منی کو یہاں نہیں لا سکتے، مگر قربانی یہاں کر سکتے. چنانچہ اللہ نے انہی کی نقل کے طور پر قربانی ہمیں دے. وہ عرفات میں جمع ہوتے ہیں، منی میں جمع ہوتے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز میں جمع ہونے کا موقع دے دیا. ان کو ترانہ دیا لبیک اللہم لبیک، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں تم کو کوئی ترانہ نہیں دوں گا، تم کو بھی ترانہ دے رہا ہوں. ایام تشریق میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اسی کی نقل ہے. وہ حاجی احرام باندھنے کے بعد سے لے کر اور جب تک اس کا احرام کھل نہیں جاتا تب تک وہ اپنے جسم کے بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، اس کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں. اسی لیے کہ دیوانہ ہے. اب کیا ناخن کاٹ رہے ہو؟ دیوانوں کی ادائیں نہیں ہوتا، دیوانہ کو ہوش کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم احرام تو نہیں بن سکتے یہاں رہتے ہوئے، جو وہاں نہیں پہنچ پائے، لیکن اتنی نقل ان کی کر سکتے ہو اس دیوانگی میں کہ جو بھی تم میں سے قربانی کرنے والا ہو کم سے کم وہ یہ طے کر لے کہ جب سے ذی الحجہ کا چاند نکلے گا اور جب تک میں قربانی نہیں کر لوں گا تب تک میں اپنے بال نہیں کٹاؤں گا، ناخن نہیں کٹاؤں گا. یہ بھی انہیں حجاج سے مشابہت ہے کہ اللہ میں اتنا کر کے ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں. کم سے کم اللہ اس کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان جانے والوں سے مجھ کو محبت ہے اور ان کی قسمت پر مجھ کو رشک ہے، اور اللہ میں اور تو کچھ نہیں کر رہا، تھوڑی سی نقل ان کی کر رہا ہوں. اور کیوں؟ اس لیے کہ سنا ہے آپ نے کہا ہے نقل کرنے والوں کو بھی اصل والوں کے مطابق قیمت دے دیتا ہوں میں، بڑا سخی. ضرورت ہے اتنی سی بات، ناخن کاٹنا چھوڑ دیا آدمی اور بال کاٹنا چھوڑ دے، صرف مشابہت، بس مشابہت. اور یہ اصل میں یہ ساری چیزیں ایک تو ہے فقہی مسئلے کے طور پر کرنا، ایک کو ذرا سمجھیے گا، ایک ہے ان احکام پر عمل فقہی مسئلے کے طور پر کرنا کہ صاحب جو شخص قربانی کر رہا ہو اس کے لیے واجب یا مستحب یہ ہے کہ وہ چاند دیکھنے سے لے کر اور قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے. اب کوئی کہتا ہے واجب ہے، کوئی کہتا ہے مستحب ہے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں. یہ تو ہوا قانون کا معاملہ. اور ایک ہے محبت. محبت بھی یہ فرق کرتی ہے کہ یہ مستحب ہے یا واجب. محبت نہیں کرتی ہے سب پر. محبت کو تو کوئی اشارہ چاہیے کہ بس میرے محبوب کی نقل میں کسی طرح کروں.
किसी तरह मैं एक सबूत पेश करूं कि मेरे दिल में मोहब्बत है उन लोगों के साथ जो ए अल्लाह आपने जिनको वहां बुला लिया। सुनते बहुत से लोग मसला पूछा करते हैं, बहुत से मसाइल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ मसले के लिहाज से कोई अमल करना ये एक दर्जा हुआ, और एक दर्जा उससे भी आगे बढ़कर, और वासिल तो फायदा तभी होगा जब वो मोहब्बत की जज्बे से किया जाए। चुनांचे हज जिन लोगों ने किया है उनके जहन में ये मसला होगा कि जब आदमी कुर्बानी कर लेता है, अरफात भी से भी हो आया, मुज़दलिफा से भी हो आया, मिना में पहुंच गया, मिना से पहुंच के उसने कंकरियां भी मार ली और कुर्बानी भी कर दी, तो अब उसके ऊपर एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाती, क्योंकि मसला है जहन में कि नहीं। अब वो एहराम नहा सकता है, धो सकता है, अपने आम कपड़े पहन सकता है, लेकिन अभी एक पाबंदी बाकी रहती है, और वो क्या है? वो ये कि अभी जब तक तवाफ ज़ियारत न कर लो अभी तुम अपनी बीवी से नहीं मिल सकते। आखिर इसकी क्या वजह? बाकी सब पाबंदियां उठ गई, कपड़े हमने पहन लिए, अब हम बाल भी कटा सकते हैं, नाखून भी कटा सकते हैं, नहा भी सकते हैं, खुशबू भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी एक पाबंदी नहीं उठी। क्यों आखिर? हमारे हजरत ने इसकी अजीब और गरीब तौजीह की, कभी ज़हन उधर गए नहीं। हजरत ने बयान फरमाया कि ऐसे मालूम होता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं आशिको तुम मेरे इश्क के लिए आए थे, मुझसे मोहब्बत के लिए आए थे, मुझसे मिलने और चिमटने के लिए आए थे, तो आओ पहले मुझसे मिलो, तवाफ करो, तवाफ ज़ियारत करो, पहले मुझसे चिमटो, फिर जाके बीवी के से चिमटना। मेरे पास आओ, ये मुझसे पहले तुम किसी और के पास क्या जा रहे हो? इसलिए फरमाया कि ना तवाफ ज़ियारत अभी नहीं कर सकते, तो इसका नाम भी रखा ज़ियारत। ज़ियारत तो कहते ही मिलने को है कि तुम मेरा मिलन, मुझसे मिलन पहले करो, आओ पहले मेरे पास आओ, इनाम लो मुझसे और फिर जाओ, अब सब तुम्हारे लिए पाबंदियां खत्म। तो मैं एक बात तो आज की इस मजलिस में अपने लिए और आप सब भाइयों के लिए, सबके लिए ये बात कहना चाहता था मुख्तसरन कि गुनाहों से बचना मुमकिन नहीं है खौफ खुदा के बगैर, और नेकियों का मुस्तकिल तौर पर हर हाल में सही नियत के साथ करना ये मुमकिन नहीं है अल्लाह की मोहब्बत के बगैर। और ये दिन जो है ये सच्चे आशिकों की याद के दिन है, इनको ऐसे ही न गुजारते। ये दिन तो ऐसे हैं कि जितना ज्यादा हो सके इंसान, अगर जिस्म उसका यहां है तो यहां है, रहे, मजबूर हैं हम, लेकिन दिल हमारा जिस हद तक हो सके हरम शरीफैन में रहे, हुज्जाज के साथ रहे, तवाफ करने वालों के साथ रहे, उम्रा करने वालों के साथ रहे। अभी मैं हजरत मदनी के एक मामूल का जिक्र कर रहा था, उनकी एक बात और याद आई, उनके ज़माने निगाह ने लिखा है हजरत मदनी के, कि हजरत मदनी का एक हाल था इन दिनों में, बिल्कुल बेख्तियार बैठे बैठे, चाहे कुछ पढ़ रहे हो, चाहे कुछ लिख रहे हो, चाहे कुछ खा रहे हो, और चाहे वो पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते बैठे बैठे एकदम से किसी दूसरे दुनिया में जाकर कहते थे अल्लाह, उस शाह इस वक्त कहां होंगे, उस शाह इस वक्त कहां होंगे, उस शाह इस वक्त क्या कर रहे होंगे। यानी दिल उन आशिकों के साथ रहता था। ये उस दिल की कैफियत थी जिस दिल को मोहब्बत का जायका नसीब हो गया। तो अगर कुछ हम लोग इन चीजों की नकल करें, जैसे इन दिनों में थोड़ी देर बैठकर उन हुज्जाज के आमाल का तसव्वुर करें, वहां के बारे में तसव्वुर करें कि इस वक्त क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। खास तौर पर वो जो हज के दिन है, जब वहां हज शुरू हो जाए, जब लोग मिना पहुंच जाएं, जब लोग अरफात पहुंच जाएं, तो वो दिन तो इस तरह जाया करने के सही नहीं। वो तो अल्लाह कुछ तौफीक दे, कोशिश करें कि अगर हो सके तो 2-3 दिन का अपने मस्जिद में एहतिकाफ कर लें, आकर बैठ जाए और कोई काम ही ना हो,
اے اللہ میں اتنا نہیں کر سکا کہ وہاں پہنچتا ہے، نہیں تھی میری قسمت، میں آپ ہمارے محلے میں شہر میں جو آپ کا گھر تھا وہاں تو آ کر پڑ گیا، اس لیے پڑ گیا ہوں کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ وہاں کی یاد میں مصروف رہوں، اور اس طرح آپ کسی طرح مجھے وہاں کی برکتوں میں شامل کر لیں اور آئندہ جیتے جی مجھے وہاں بلا بھی لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کہ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں میں روزہ رکھنا، تلاوت کا بڑھانا، ذکر اذکار کا بڑھانا، تسبیحات کا بڑھانا، اللہ اللہ کرنا بڑھانا، نیکیوں کا بڑھانا، زیادہ سے زیادہ جتنا اس وقت ہوگا اس کا دل پر زیادہ پائیدار اثر ہوگا۔ جیسے کھیتی کے کچھ دن ہوتے ہیں ویسے ہی دل کے اندر بھی محبت الہی کا بیج ڈالنے کے بھی کچھ دن ہوتے ہیں۔ اللہ نے بلا وجہ نہیں چنا رمضان کے مہینے کو روزوں کے لیے، تراویح کے لیے، اعتکاف کے لیے، اور اللہ نے بلا وجہ نہیں چنا اس مہینے کو حج کے لیے۔ کوئی خاص وجہ ہے، کوئی رشتہ ہے، ان دنوں میں کوئی خاص تاثیر ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو برس کے ہم جیسے لوگ اپنے گناہوں سے پریشان ہیں، وہ اگر ان دنوں میں زیادہ فکر کر لیں اپنی، اگر ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ فکر کر لیں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر بڑھا لیں، توبہ بڑھا لیں، نیک صحبتوں میں اپنے آپ کو ڈالیں، تو انشاءاللہ بڑا پائیدار قسم کا فائدہ ہوگا۔ آدمی کی مصروفیات تو تب تک پیچھا نہیں چھوڑیں گی جب تک کہ جنازہ نہیں نکلے گا، تو مصروفیات میں اٹکے رہنے سے ہم اپنے ہی نقصان کریں گے۔ مصروفیات کو تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، مصروفیات ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور حج کا تو ایک پہلو یہ بھی ہے، حج تو موت اور آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ آدمی جب اپنے گھر سے جاتا ہے تو گویا وہ بالکل اس طرح سے آج ابھی تھوڑے دن کے لیے اپنے اعزہ کو چھوڑ رہا ہے، لیکن جب اس کی موت آئے گی تو ہمیشہ کے لیے اپنے اعزہ کو چھوڑے گا۔ جیسے جیسے حاجی کی سواری اس کو اپنے گھر سے دور اور اللہ کے گھر سے قریب کرتی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جنازہ جا رہا ہے، اب یہ اپنے گھر سے دور جا رہا ہے، اپنی قبر سے قریب جا رہا ہے۔ اور جاتے ہیں رشتے دار، بہت سے لوگ قبرستان تک چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ تدفین تک انتظار کرتے ہیں، مٹی دینے کے بعد دعا کر کے آتے ہیں، لیکن جاتا تو آدمی اکیلے ہی، ساتھ میں اس کے صرف نیک اعمال جاتے ہیں جو اس کو وہاں آرام پہنچائیں گے۔ اسی طرح جب آدمی حج میں جاتا ہے، بہت سے لوگ رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں، چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں تو اس کے ساتھ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ہم سفر جو اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے لیے وہ ہوتے ہیں جو اس کی راحت کا باعث بنتے ہیں۔ ہر آدمی کو دونوں طرح کے لوگوں سے ساتھ پڑتا ہے۔ ہر آدمی اپنے ساتھ جو جاتا ہے کچھ اچھے اعمال لے کر جاتا ہے، کچھ برے اعمال لے کر جاتا ہے، وہ تو بالکل قدم قدم پر وہی یاد ہے۔ اور پھر تو جس وقت آدمی احرام باندھتا ہے تب تو واقعی اس میں کفن ہی پہن لیا، کفن کی بھی دو چادریں، احرام کی بھی دو چادریں۔ اللہ تعالیٰ نے وردی بھی وہی بنا لی کہ بھئی اب تو یاد کرو۔ اور پھر وہاں جس طرح حج میں جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہر گروپ، ہر قافلہ اپنا جو امیر ہے، ان کا جو بڑا ہے، ذمہ دار، ناظم، لیڈر، اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اسی طرح قیامت کے میدان میں ہر امت اپنے نبی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوگی، بالکل وہ منظر ہے۔ اور جس طرح حج میں بھی طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، کھو جاتا ہے آدمی، بھٹک جاتا ہے، پیاس لگ جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یہی ساری منزلیں قیامت کے میدان میں آئیں۔ اور کچھ سرکاری مہمان ہوتے ہیں حج میں، بڑے ٹھاٹ سے ہوتے ہیں، نہ انہیں دھوپ نہ انہیں گرمی نہ کچھ، ایسے ہی کچھ لوگ سرکاری مہمان ہوں گے قیامت کے میدان، عرش الہی کا سایہ انہیں نصیب ہوگا۔ بالکل، تو حج بھی ابتدا حج کی جو ہے یہ خوف پیدا کرنے والا عمل ہے، اور انتہا جو حج کی ہے یہ محبت پیدا کرنے والی ہے۔ اور خوف اور محبت یہ دو ہی چیزیں ہیں جو دراصل انسان کو گناہوں سے بچاتی ہیں اور نیکیوں پر جماتی ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں، یہ دن رمضان میں تو پھر بھی، رمضان کے مہینے میں کچھ رواج ہے،
ایک ماحول بن جاتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے نیکیوں کا، دعا کا، توبہ کا، استغفار کا، ایک ماحول بن جاتا ہے. لیکن ان دنوں میں چونکہ ماحول نہیں بنتا، اس لیے اکثر ہم لوگوں سے غفلت ہو جاتی ہے اور ایک طرح سے ہم چوک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اس کی بھی ایک وجہ ہے، ذرا سا توجہ سے سنیے. ہم لوگ عام طور پر اکثر ایسے ہو گئے ہیں کہ چونکہ ہم نے اکیلے اپنے دل میں اللہ سے محبت کے تعلق کو پیدا کرنے کی محنت نہیں کی، اس لیے ہم ایک ماحول کے سہارے کے محتاج بن گئے، عادی ہو گئے. ہمارا جتنا دل اجتماعی دعا میں لگتا ہے انفرادی دعا میں نہیں لگ پاتا. ہمارا جتنا دل اجتماعی طور پر اللہ کو یاد کرنے میں اور اس کے مذاکرے میں لگتا ہے، تنہائی میں ہم اجتماعی طور پر 3 گھنٹے میں ہم بیان کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن انفرادی طور پر آدھا گھنٹہ بھی اللہ کے ذکر و مراقبے میں بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ کب تک ہم اس طرح محتاج رہیں گے؟ کب تک ہم اس طرح بیساکھیوں کے سہارے چلیں؟ یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے اندر ابھی کچا پن ہے. اجتماعی عمل تو انفرادی عمل کا شوق دلانے کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم مستقل طور پر عادی اسی کے ہو جائیں تو پھر انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذائقہ ہی نہیں رہے. چنانچہ رمضان میں چونکہ اجتماعی ماحول بنتا ہے اس لیے اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. ذی الحجہ کے ان دنوں میں چونکہ عام ماحول نہیں بنتا اس لیے اکثر دن گزر جاتے ہیں، دھیان بھی نہیں جاتا، بلکہ دوسرے قسم کی تیاریوں میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں. یہ دن رمضان کی طرح کے قیمتی دن ہیں اور اسی طرح یکسوئی کے ساتھ ذکر و تلاوت میں، استغفار و توبہ میں، درود میں اور اعمال حج میں یا اعمال حج کے تصور میں، ان سے مشابہت میں گزارے جانے والے یہ دن ہیں. اللہ تعالیٰ اس اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. آج سے ہی یہ بات میں نے اس لیے یاد دلائی ہے، دل میں تو کچھ اور بات بہت شدت سے آ رہی تھی اپنا حال دیکھتے ہوئے کہ آج اس بارے میں کچھ عرض کروں گا، لیکن اچانک یاد آیا کہ یہ دنوں کے بارے میں اگر یاد دہانی نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی محروم رہ جائیں. تو اب چند دن بچے ہیں. یہ دن ایسے ہیں کہ لپٹ جائیے ان میں اللہ تعالیٰ. اور میں ان پوری بات کو تو نہیں دہرا سکتا جو اب تک میں نے شروع سے اب تک عرض کی، لیکن بس یہ دیوانگی کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے دن ہیں اور دیوانوں کی یاد کے دن ہیں. وہ دیوانگی ہی تھی، بالکل دیوانگی تھی، یقیناً دیوانگی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. اور حج کے سارے اعمال وہ اسی دیوانگی کا رنگ لیے ہوئے. ایک حدیث کل نظر سے گزری، بلکہ کل نہیں، پرسوں نرسوں، بس زیادہ مبالغہ تو کرنا مناسب نہیں ہے، میں تو لرز گیا ہوں اس حدیث کو سن کر، پڑھ کر. اللہ پاک اپنے کرم سے آج آپ کی برکت سے ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. وہ حدیث اس وقت سنانا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان. سیدنا عمر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ مجھ کو امت میں جس طبقے کا ڈر ہے کہ سب سے زیادہ نقصان میری امت کو جو پہنچائے گا وہ ایسا شخص ہوگا جو ہوگا تو منافق، لیکن زبان پر اس کے بڑا علم ہوگا اور بہت علمی شخصیت مشہور ہوگا. وہ علمی باتیں کرتا ہوگا لیکن اندر سے وہ منافق ہوگا. حدیث کی ایک کتاب ہے الجامع الصغیر، اس کی ایک شرح ہے فیض القدیر. اس فیض القدیر کے مصنف نے اس حدیث کو نقل کرتے وقت ایک عجیب واقعہ لکھا ہے.
حديث عمر رضي الله عنه بذلك أن الأحنف سيد أهل البصرة كان فاضلا فصيحا مفوها فقدم على عمر فحبسه عنده سنة يأتيه كل يوم وليلة فلا يأتيه منه إلا ما يحب ثم دعاه فقال تدري لما حبستك عني؟ قال لا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فقال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان ثم قال خشيت أن تكون منهم فالحمد لله يا أحنف أرجو أن تكون مؤمنا فانحدر إلى مصرك. اللہ شارح الجامع الصغیر کے شارح نے اس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کس موقع پر یہ حدیث فرمائی تھی، نقل فرمائی تھی، وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بصرہ کے ایک بہت بڑے عالم تھے، سردار تھے، بصرہ کے امام تھے اور بہت عظیم شخصیت تھی. ان کا نام تھا احنف ابن قیس. یہ ایک بڑی فاضل شخصیت تھے، بہترین مقرر تھے. اللہ تعالیٰ نے طرز کلام اور فصاحت عجیب قریب قسم کا عطا فرمایا تھا. یہ آئے سیدنا عمر سے ملنے کے لیے. دور خلافت تھا، ذمہ داری امت کو سنبھالنے کی ہر پہلو سے سیدنا عمر ہی کے کندھوں پر تھی. تو وہ حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے اور کچھ دیر ایک لمبی گفتگو ان کی رہی. بلکہ ایک اور روایت میں یہ بھی لفظ ہے کہ فخطبہ، کہ جب آئے احنف جو بڑے عالم تھے، بڑی علمی شخصیت تھی، تو ان کی کوئی تقریر سنی سیدنا عمر نے. اب وہ کس موقع پر سنی یہ تو روایت میں تفصیل نہیں ہے. انہی سے گفتگو کے درمیان حضرت عمر نے ان کی غیر معمولی مقررانہ اور علمی صلاحیتوں کا اندازہ کیا، یا الگ سے کوئی تقریر ان کی کروائی حضرت عمر نے کسی مجلس میں. ان کی وہ گفتگو سن کر اور ان کی وہ صلاحیت دیکھ کر، ان کی وہ شخصیت کا اندازہ کر کے حضرت عمر نے ان سے یہ کہا کہ تم میرے پاس 1 سال کے لیے یہاں ٹھہر جاؤ. غور فرمائیے، 1 سال کے لیے میرے پاس یہاں ٹھہر. ان کا بہت اچھا، کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے. بڑے کا اشارہ ہے. بڑے نے ابھی کوئی تفصیل نہیں بتائی، کوئی وجہ نہیں بتائی کیوں رک جاؤ، کیا وجہ ہے، کیا کام ہے، کیا ضرورت ہے، کچھ نہیں. یہ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہی نہیں تھی ان لوگوں. بس 1 سال کے لیے میرے پاس ہے. بہت اچھا. فحبسہ سنۃ، 1 سال تک انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا اور ایک حکم دے دیا کہ صبح اور شام، دن میں اور رات میں، ایک بار آپ دن میں مجھ سے ملا کرو، ایک بار رات میں ملا کرو. اب ذرا غور کیجیے گا، جن لوگوں کو بزرگوں کی خانقاہوں کے معمولات کا پتہ ہے، خاص طور پر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے معمولات کے جن لوگوں کا مطالعہ ہے، جنہوں نے پتہ ہے، وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ کتنی مشغولیت رہتی ہوگی. اور اس مشغولیت میں سیدنا عمر نے ان کو یہ تو موقع دیا کہ ایک بار دن میں ملے آپ اور ایک بار رات میں ملے. 1 سال تک وہ اس پر معمول پر عمل کرتے رہے. ایک مرتبہ دن میں حاضر ہوتے، کچھ گفتگو ہوتی، ایک مرتبہ رات میں حاضر ہوتے، گفتگو ہوتی. اس کے بعد جب 1 سال گزر گیا اور 1 سال تک حضرت عمر اس کی شخصیت کو پڑھتے رہے. اور یہ کہتے ہیں راوی کہ فلا یأتیہ منہ الا ما یحب، یعنی کوئی چیز بھی حضرت عمر نے ان کے اندر ایسی نہیں دیکھی جو نامناسب ہو. ان کی ہر ادا اعلیٰ درجے کی نظر آتی تھی، جس سے حضرت عمر کو اور محبت ان سے بڑھتی چلی گئی. کوئی ناپسند آنے والی چیز نہیں تھی. اس پائے کی شخصیت. 1 سال پورا ہو گیا تب حضرت عمر نے پوچھا
تدری لما حبستک، جانتے ہو میں نے تم کو 1 سال سے کیوں روک رکھا ہے؟ میری تو روح قربان جائے اس معصوم جواب پر جو اس کی زبان سے نکلا، قال اللہ، اللہ اکبر، کہ نہیں ہے مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے کیوں روکا ہے۔ آج اگر ہم کسی سے کہیں، ہمارے بڑے مجھ سے کہیں کہ ذرا شام تک رک جائیں، حضرت کوئی کام ہے؟ حضرت ذرا بہت مصروفیت ہے، ذرا وہ اپائنٹمنٹ ہے، ذرا وقت ہے، ذرا یہ مسئلہ ہے۔ بالکل شام تک 2 گھنٹے کے لیے بھی روکنے کے لیے 100 دلائل چاہیے، اور وہ شخص سال بھر، اور یہ کوئی گرا پڑا آدمی نہیں ہے۔ سیدہ اہل البصرہ، علماء یہاں موجود ہیں، علماء جانتے ہیں کہ ہمارے محدثین الفاظ ناپ توڑ کر بولا کرتے تھے۔ الجامع الصغیر کے شارح نے اگر ان کو سیدہ اہل البصرہ لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے وقت کے اماموں میں سے کوئی ایک رہے ہوں گے، اور وہ اتنے خالی نہیں ہوں گے کہ ان کا کوئی کام ہی نہیں۔ کتنی مشغولیتیں، ذمہ داریاں، مسائل، خاندان، بیوی، بچے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا، مگر کیا لوگ تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ رک جائیں، بہت اچھا۔ اور نہ جانے 1 سال پورا ہونے کے بعد یا 2-4 دن پہلے، روایت سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سال گزرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تم کو معلوم ہوا، کچھ سمجھ میں آئی بات کہ میں نے تم کو کیوں روک رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں مانتا، مجھے نہیں مانتا۔ تب اس وقت حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی کہ سنو بھائی صاحب، جب تم میرے پاس پہلی بار آئے اور تمہاری علمی شخصیت، تو تمہاری تقریر اور خطابت میں نے دیکھی، تو مجھے حضور کا وہ ارشاد یاد آیا کہ سب سے زیادہ امت کو جو نقصان پہنچے گا، جو مجھے ڈر ہے، وہ ان لوگوں سے جو ہوں گے تو بہت بڑے عالم لیکن بالکل منافق ہوں گے، منافق علیم اللسان، جن کا علم ان کی زبان پر ہوگا، علیم اللسان، ان کا علم دل میں نہیں اترا ہوگا۔ اے اللہ، ان کا علم دل میں۔ سب سے جب تم مجھے ملے تو میں یہ ڈرا، اور کیا کہتے ہیں عمر، ذرا صاف گوئی دیکھیے، خشیت ان تکون منہم، تمہاری جب میں نے وہ باتیں سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آئی اور مجھے ڈر لگا کہ احنف کہیں تم بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو، تو میں نے تم کو اپنے پاس روکا۔ ظاہر ہے کیوں روکا کہ میرے پاس رہو گے تو عمر، سیدنا عمر کی صحبت، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے بارے میں فرمایا کہ جس طرف سے عمر نکل جاتا ہے شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے، تو گویا عمر نے یہ سوچ کر ان کو روکا اور کسی اور کے حوالے بھی نہیں کیا۔ اتنی علمی شخصیت تھی کہ کسی اور کے حوالے بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سوچ کر کے میرے پاس رہو گے تو انشاءاللہ اس میں سے وہ اگر مرض ہوگا تو نکل جائے گا۔ تو خشیت ان تکون منہم، مجھے یہ ڈر ہوا تم کو دیکھ کر کہ تم کہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو۔ اس جملے کو کوئی برا مانا انہوں نے؟ اللہ، آج کبھی کوئی ہمارا بڑا ہم سے یہ کہہ سکتا ہے؟ آج ہمارا کوئی بڑا ہم سے اس طرح کی بات مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ سجاد میاں مجھے بہت ڈر ہے کہ کہیں تم ان منافقوں میں نہ ہو جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے۔ بڑے اگر ڈر بھی رہے ہیں میرے بارے میں نفاق سے، تو وہ مجھ سے اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ مجھ میں تحمل نہیں، میں بھاگ کھڑا ہوں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں 10 فتوے دینے لگوں گا، الٹا الزام دینے لگوں گا ان بڑوں کو جو میرے متعلق اس طرح کی بات کہیں۔ مگر وہ کیا بڑے تھے اور وہ کیا چھوٹے تھے۔ سیدنا عمر نے ان سے صاف کہا خشیت ان تکون منہم، لیکن اب سال بھر کی صحبت اور سال بھر کے معائنے کے بعد سیدنا عمر ان کو کیا سند دے کر لوٹا رہے ہیں، کہہ رہے فالحمدللہ یا احنف، فالحمدللہ یا احنف، تمام تعریف اللہ کی ہے، تم ان میں سے نہیں ہو، فالحمدللہ یا احنف۔ حضرت عمر پر سلام بھیجیے کہ آگے ان کی تعریف میں کلمہ بھی نہیں کہا کہ کہیں اب نہ بگڑ جائیں، تعریف کی اس موقع پر بھی اللہ ہی کی تھی،
فالحمدللہ یا احنف. یہ جملہ کہا. اس کے بعد کہا ارجو ان تکون مؤمنا. اب مجھے یہ امید ہے کہ تم ایمان والے ہو. اللہ اکبر. اتنا بڑا عالم سیدنا عمر کے یہاں 1 سال کی صحبت کے بعد ایمان والا ہونے کی سند پایا. اللہ اکبر. آخری درجے کی بات ہے یہ. میں سچ کہتا ہوں کہ کیسا گزرا ہے میرا سفر اور کیا کیفیت ہے. آپ دعا کریں, خدا کرے اللہ پاک مجھ کو اس فہرست سے آج ہی نکال دے. کیا کتنی سنگین بات ہے. ہم کتنی غلط فہمی میں ہیں اپنے بارے میں. ارجو ان تکون مؤمنا. اب مجھے امید ہے کہ تم مومن ہو. فانحدر الی مصرک. اب جاؤ اپنے شہر میں واپس جا کر کام. بس یہی ہے تصوف و سلوک, یہی ہے اللہ کے نیک بندوں کے پاس قیام, اور یہی ہے تربیت, اور یہی ہے اجازت و خلاف, اور کچھ نہیں ہے اس کے سوا. کسی نے کوئی عہدہ سمجھ لیا ہو, اعزاز سمجھ لیا ہو, اللہ اس کو اس غلط فہمی سے نکالے. بات صرف یہ ہے کہ اب چونکہ ہمارے مشائخ یہ بھی ہمت ہمارے اندر نہیں پاتے کہ ان سے ہم کہیں گے کہ یہ 3 دن کے لیے رک جاؤ تو کوئی رکنے کو تیار نہیں ہوگا, تو وہ یہ بھی نہیں کہتے بیچارے. حالانکہ ان کو پتہ ہے, یقیناً پتہ ہے. میں نے اپنے حضرت سے خود عرض کیا کہ حضرت طول صحبت کی شدید ضرورت ہے. 10 دن قیام رہتا ہے آپ کے ساتھ رمضان میں, اب جا رہے ہیں واپس, طول صحبت کی شدید ضرورت ہے. تو حضرت نے یہ بالکل نہیں فرمایا کہ نہیں ضرورت ہے, فرمایا بالکل یقیناً ضرورت ہے. اس کے بعد کچھ کلمات تسلی کے کہے, کچھ کلمات دوری کے باوجود استفادے کے طریقہ سکھانے کے کہے کہ دور بیٹھ کر کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. لیکن یہ پہلو پر ذرا غور فرمائیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے عالم, اتنی عظیم شخصیت, احنف بن قیس سے بڑے زبردست شخصیت گزری. ان کا تذکرہ فقہاء میں بھی ہے, قراء میں بھی ہے, محدثین میں بھی ہے, واعظین میں بھی ہے, اپنے زمانے کے بہت بڑے امام. میں تو اسی پہلو سے احنف بن قیس کی شخصیت سے پہلے واقف تھا. بار بار حدیث میں ان کی سند میں ان کا نام آتا ہے, بار بار محدثین کے ان کا تذکرہ ہوتا ہے, بار بار کبار تابعین میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. چوٹی کے ائمہ تابعین میں احنف بن قیس مشہور ہیں. اور یہ بات کہ احنف بن قیس سے گفتگو کر کے سیدنا عمر نے اس حدیث کو یاد کیا, اور یہ جملہ کہ انی خشیت ان تکون منہم, کہ مجھے تو یہ ڈر لگا کہ کہیں تم ان میں سے نہ ہو, اور روک لیا اپنے پاس اور رک بھی گئے ہو. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رضی اللہ مرقدہ وقدس اللہ سرہ کے اجل خلفاء میں مصلح الامت حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے اور ان کے فیض اور خیر سے ہم سب کو محروم نہ فرمائے. انہوں نے یہ واقعہ اپنے ایک مضمون میں نقل کیا, اور اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا. میں جملہ پڑھ کے سناتا ہوں, نقل کر کے لایا ہوں آپ حضرات کے لیے. انہی کا جملہ ہے. لکھتے ہیں, میں اپنے دیرینہ اور مسلسل تجربے کے بعد, غور سے سنیں, میں اپنے دیرینہ اور مسلسل تجربے کے بعد دیانتاً عرض کرتا ہوں, اور مجھ سے اس قول پر انشاءاللہ باز پرس نہ ہوگی کہ اس وقت تقریباً سب ہی لوگ, کیا خواص اور کیا عوام, الا ماشاء اللہ مرض نفاق میں مبتلا ہے. اللہ, لوگوں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ والے جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے, یہ اللہ والے مبالغہ نہیں کیا کرتے تھے. اور جیسے ڈاکٹر اور حکیم کی تشخیص پر ہم کو بھروسہ ہوتا ہے, اسی طرح ان اللہ والوں کی تشخیص پر بھی بھروسہ ہونا چاہیے. پھر دہراتا ہوں, لکھتے میں اپنے دیرینہ اور مسلسل تجربے کے بعد دیانتاً عرض کرتا ہوں, اور مجھ سے اس قول پر انشاءاللہ باز پرس نہ ہوگی کہ اس وقت تقریباً سبھی لوگ, کیا خواص اور کیا عوام, الا ماشاءاللہ مرض نفاق میں مبتلا ہے. تو گویا ہم سب کی بیماری کی تشخیص ہوگی.
بالکل یہی صورت حال ہے. تسلیم کرنا چاہیے ہم کو سب جھکا کر کہ ہمارے اصل مسئلہ مرض نفاق کا ہے. ہم جو دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں وہ اندر سے نہیں ہے. آگے لکھا ہے لوگوں کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ اور. زبان کے بہت اچھے اور دل کے بہت ہی برے. بہت ہی برے. یہ باتیں ہم میں سے کسی کو مایوس نہ کریں. سب سے پہلی بات عرض کرتا ہوں, آپ سب کے اوپر ان باتوں کا جو اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو ایک بتا رہا ہے کہ یہ ایک بے چینی پیدا کر رہا ہے, ایک ڈر اور خوف پیدا کر رہا ہے کہ بات تو بالکل صحیح ہے. کسی اور کے بارے میں صحیح ہو یا نہ ہو, ہر آدمی اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہے کہ میرے بارے میں صحیح, باقی کسی کے بارے میں نہیں ہو, وہ مجھ سے مطلب نہیں. آخر کیا کیا جائے؟ کیا مایوس ہو جائیں ہم لوگ؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز. سوال ہی پیدا نہیں. اللہ کی رحمت کو سوچئے اور مایوسی کو دل سے نکالیے. اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہو ہی نہیں سکتا ایمان والا, سوال ہی نہیں پیدا. اصل میں ہم نے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچا نہیں ہے, ہم نے ٹھیک سے اپنے علاج کی فکر نہیں کی ہے, بس اس لیے ہمارے اندر یہ بیماری پلتی چلی آئی. ورنہ جہاں علاج کی فکر ہوئی اور جہاں بندے نے سچے دل سے توبہ کی اور اپنی فکر اس کے اوپر تھوڑے دن کے لیے ایسی حاوی ہو جائے کہ اس کو دنیا اور مافیا کسی اور کی فکر ہی نہ رہے, بس پہلے اپنی فکر ایسی حاوی ہو جائے اور اس کے بعد وہ علاج تلاش کرے. کیا علاج ہے؟ ظاہر ہے کہ ان جیسے جن اللہ کے بندوں نے اس طرح کا یہ مرض کی تشخیص کی ہے, علاج بھی وہی بتائیں گے, علاج بھی وہی کریں گے. تشخیص کوئی اور کرے اور علاج کوئی اور کرے, یہ تو نہیں ہوا کرتا. چنانچہ آگے چل کر حضرت نے لکھا ہے اسی مضمون, عجیب و غریب مضمون ہے, پر لکھا ہے آگے, اس کو مکمل کیا ہے کہ ہر مرض کی دوا صلی علی محمد. یعنی مسئلہ ہے ایک ہی, وہ یہ کہ اپنی اصلاح کی فکر لے کر کسی ایسے سے چمٹو جس کو تم سے پہلے ان چیزوں کی اصلاح کی فکر ہو گئی ہو اور وہ پہلے سے اس میں لگ گیا ہو, ایک عمر گزاری ہو, اور اس کو بھی کسی کہنے والے نے حضرت عمر کی طرح کہہ کر روانہ کیا ہو کہ بھئی امید ہے اب تم بچ جاؤ گے, جاؤ جاؤ جاؤ, جا کر اللہ کے بندوں کو توبہ کرو اور کراؤ. ایسے کسی سے چمٹو, اس کے بغیر اکیلے اکیلے رہنے سے کام نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی یہاں کی حاضری کو آج توبہ والی حاضری بنا دے. سچے دل سے, تڑپتے دل سے آج ہم توبہ کریں اور اپنی سستی اور کاہلی اور اپنے ٹال مٹول اور اپنے بارے میں خوش فہمیوں سے اللہ سے معافی مانگیں اور ذی الحجہ کی مقبول دعاؤں کا واسطہ دے کر, اس مبارک مہینے کی مبارک لمحوں کا واسطہ دے کر, اور جو وہاں آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں ان احرام باندھے ہوئے سر بکفن وہ جو مجنوں اللہ کے عاشق و دیوانے, عجیب منظر ہوتا ہے حج میں. میں پھر دہراتا ہوں اس بات کو, بات ختم کرنے کا دل نہیں چاہتا اس موضوع کو. جیسے انگارے ہوتے ہیں نا, کہ اگر ٹھنڈے انگاروں کو دہکتے ہوئے انگاروں پر, بجھے ہوئے انگاروں کو دہکتے ہوئے انگاروں پر اگر رکھ دیا جاتا ہے ان کے آس پاس, تو ان کے اندر بھی گرمی اور آگ آ جاتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین میں کچھ جگہ اللہ نے ایسی بنائی ہے, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ, کہ ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو, نیک بندوں کو, عاشقوں کو, اصلی محبت کرنے والوں کو وہاں بلا کر جمع کر دیتا ہے. اب یہ دہکتے ہوئے انگارے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے دہکتے ہوئے انگارے یہاں جمع کر دیے, تم اپنے بجھے ہوئے انگاروں کو لے کر آؤ اور یہاں ان کے پاس اٹھو بیٹھو, ان کے بیان میں شریک ہو, دعا میں شریک ہو, ان کے ساتھ ثواب کرو, ڈھونڈو ان کو یہاں, اور ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارا بھی انگارہ کچھ گرمی پالے گا. تو وہ لوگ واقعی بڑا اچھا حج کر کے لوٹتے ہیں, بڑا اچھا عمرہ کر کے لوٹتے ہیں,
جو لوگ وہاں پر تلاش کر لیتے ہیں کسی دہکتے ہوئے انگارے کو. بہت فرق ہوتا ہے ان کے حج میں اور ان کے حج میں جو بغیر اس تلاش کے اور بغیر اس جستجو کے ایسے ہی ایک طرح سے کچھ احکام پورے کر کے چلے آتے ہیں. تو اصل میں حج کی روح بھی تو دراصل نیکوں کی صحبت اور کثرت ذکر ہے. حج کو تو یہ درجہ ملا, حج کو تو یہ مقام ملا کہ جو مقام کسی اور عمل کو نہ ملا, اس طرح واپس آؤ گے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. یہ مقام کسی اور عبادت کو ملا کیوں آخر؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں دو چیزیں جمع ہیں. ایک تو صحبت صالحین, جب آپ طواف کر رہے ہوں گے اس میں کوئی ایک نہ ایک دیوانہ اس محلے میں ہوگا ضرور. جب آپ کے عرفات میں ہوں گے کوئی نہ کوئی ہے, بلکہ ہزاروں ہوں گے. جب آپ مینا میں ہیں, جب آپ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب آپ روزے اثر کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. بات نہیں, عجیب معاملہ ہے. اور یہ جستجو سے آدمی جائے اگر تو اس کو اتنے ملتے ہیں کہ ہر حرم میں داخلے کے وقت کوئی نیا اللہ کا ولی ملتا ہے, واللہ میں سچ کر, اور وہ اپنی گٹھری بھر لیتا ہے. ہمارے یہاں مشرقی یو پی میں ایک شہر ہے گورکھپور, اس میں شخصیت ہوا کرتے تھے حضرت مولانا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہی حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت, انتہائی گمنامی کے حالت میں زندگی گزاری, اور اسی کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے لوگوں کی طرح یہ عاجز بھی ان سے بہت زمانے تک بالکل واقف ہی نہیں ہوا, کبھی نام بھی نہیں سنا. ایک مرتبہ حضرت وارث ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے, وہ تشریف لائے آئے جب وہ حج کرنے جا رہے تھے. میں چھٹیوں میں اس وقت مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھا, چھٹیوں میں آیا ہوا تھا, تو دروازے پر دستک ہوئی, میں باہر نکلا وہیں لکھنؤ میں اپنے مکان پر, تو دیکھا کہ ایک بوڑھے صاحب مسکین سے بڑے منکسر مزاج غریب سے آدمی کھڑے ہیں, سر جھکائے, سلام کیا, وعلیکم السلام. کہنے لگے کہ اگر ملاقات آسانی سے حضرت سے ہو سکے, صرف مصافحہ اور زیارت کرنا چاہتا ہوں, تکلیف بالکل مت دیں, زحمت میں بالکل مت ڈالیں, اگر بآسانی ممکن ہو تو یہ عرض کر دیں کہ گورکھپور سے افتخار حاضر ہوا ہے. ان کے بات کرنے کے انداز سے سمجھا کہ بھئی یہ تو کوئی خاص شخصیت معلوم ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا آپ تشریف رکھیں باہری کمرے میں اندر اطلاع کرتا ہوں. اندر جا کے کہا میں نے والد صاحب سے کہ کوئی صاحب ہیں گورکھپور سے کہہ رہے ہیں کہ افتخار کہہ دیں افتخار حاضر ہوا. اللہ اکبر. اب حضرت والد صاحب کا جو حال ہوا, بالکل معذور تھے, بالکل معذوری کے دور تھا ہمارے حضرت والد صاحب کی. فرمایا مجھے اٹھاؤ جلدی بٹھاؤ. اب ہم لوگ دو آدمی مل کے جلدی سے بٹھایا, کہا کہ میرا امامہ رکھو, ادھر لاؤ. اپنے بیگ میں سے ادھر نکالا عطر عود, جلدی سے اپنے لگوایا, اور اس کے بعد کہا کہ مجھے اس کو بٹھاؤ, کرسی پہ بٹھاؤ, ویل چیئر پہ بٹھاؤ, مجھے باہر دروازے میں لے چلو, تم نہیں جانتے ہو کون ہے. میں کام گیا, میں نے کہا آپ مت تشریف لے چلیے, میں ان کو لے کے آتا ہوں, بڑے ادب سے لے کے آؤں گا. آپ کہنے نہیں مجھے لے چلو. یا اللہ کیا ہو گیا. میں نے بٹھایا, اب ادھر ان کو لے کے چلا, ادھر ان کو آہٹ ہوئی کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں. وہ نکلے وہاں سے چپل جوتے چھوڑ کر ننگے پیر دیوانوں کی طرف بھاگتے ہوئے, اور جس طرح لپٹے ہیں دونوں ایک دوسرے سے, میں اس کا انداز نہیں آپ کو بتا سکتا. یہ ان کو چوم رہے ہیں, ان کی داڑھی چوم رہے ہیں, ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں, ان کی پیشانی چوم رہے ہیں, ان کی آنکھیں چوم رہے ہیں. عجیب کیفیت, یا اللہ کیا معاملہ ہے, یہ کون شخصیت ہے. آ کر اندر بیٹھے, بس کیا بتاؤں وہ دونوں کیسی ملاقات تھی, ایسی بس کیا عجیب کیفیت تھی دونوں طرف سے. کچھ دیر کے بعد دونوں نے اپنے آپ کو قابو میں کیا. حضرت والد صاحب نے پھر جو بہت میں سمجھ گیا, تو ہم لوگوں کو کچھ اشارے تھے, تو بہت ہی خصوصی قسم کی جب حضرت والد صاحب تقریب کرتے تھے کسی مہمان کی, تو ایک کھجور میں لایا کرتا تھا مدینہ منورہ کے اس باغ کی جو سیدنا صدیق اکبر کا باغ تھا. تو
میں اس باغ کی کچھ خاص کھجوریں لایا کرتا تھا جو حضرت والد صاحب بہت ہی خاص مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے. جس باغ میں سیدنا صدیق اکبر اس وقت بیٹھے ہوئے تھے جس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ان کو ملی، تو وہ باغ مدینہ منورہ میں محفوظ تھا، کسی کو پتہ نہیں ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ کا شکل تھی کہ میرے ایک استاد تھے حدیث کے موطا امام مالک، میں نے ان سے 3 بار پوری پڑھی. مدینہ کے چیف جسٹس تھے شیخ عطیہ محمد سالم، اللہ ان کے درجے بہت بلند فرمائے، بڑی صاحب علم و تقوی شخصیت تھی. روزانہ مدینہ کی کورٹ میں عدالت میں جب بیٹھنے جاتے تھے تو پہلے مسجد نبوی حاضر ہوتے، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، حضور کو صلاۃ و سلام عرض کرتے اور عدل و انصاف کی توفیق کی اللہ سے دعا کرتے، اس کے بعد وہ عدالت میں جاتے تھے. میں نے عرب علماء میں ایسے صاحب تقوی اور صاحب ذکر اور ایسے عظیم محدث و فقیہ لوگ جو پائے ان میں سے ایک وہ پایا، اور مجھ پر وہ بہت شفیق تھے. مجھے اپنا روحانی بیٹا کہتے، مجھے اپنی کتابیں انہوں نے دی 2-3 تو اس پر لکھا الی ولد الروحی، میرا روحانی بیٹا. تو انہوں نے اس باغ کا لے گئے تھے مجھ کو خود، اور وہ کھجوریں حضرت بھائی صاحب نے نکلوائی، اشارہ کیا، میں لے کے آیا، زمزم پلایا، عطر لگایا، چائے وائے پلائی. جب رخصت ہونے لگے تو حضرت بھائی صاحب نے اصرار کیا کہ میں دروازے تک رخصت کروں گا. تو مجھے خوب یاد ہے کہ وہ نیچے زمین میں بیٹھ کے حضرت بھائی صاحب کے پیر پکڑ لیے. انہوں نے کہا حضرت آپ کے غلاموں کا غلام بھی تو بننے کے لائق نہیں ہوں، آپ کیا معاملہ کر رہے ہیں، صرف میرے لیے دعا کر دیجیے. اور یہ کہتے بہت دیر تک روتے رہے. حج کے ارادے سے نکلا ہوں، اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے اور مجھے گناہوں سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ اچھا مقبول حج نصیب کر رہے، اس دعا کی درخواست کے لیے آیا ہوں. خیر نکلے، رخصت ہوئے، باہر گئے. تو میں ان کے ساتھ ساتھ اب ان کے قیامگاہ تک پہنچانے کے لیے ان کو گیا جہاں وہ لکھنؤ میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو پہلے تو گلی میں ایک تماشا دیکھا ہمارے گھر کے باہر کہ انہوں نے اپنے ساتھ جو 2-3-4 لوگ تھے ان کو یہ کہا کہ تم لوگ سب صدقہ شکر نکالو، تم لوگ سب نماز شکر پڑھنا. تم کو پتہ نہیں ہے کہ تم نے اللہ کے کتنے بڑے بندے کو دیکھا ہے، ابھی تم کو نہیں معلوم، تم نہیں جانتے. پوچھا کیونکہ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، کچھ لوگ یہاں ایسے ضرور ہوں گے جنہوں نے حضرت شاہ صاحب کو دیکھا ہوگا، تو ان کے جذب کی جو رنگ تھا، ان کی جو کیفیت تھی ایک عجیب طرح کی، وہ منتقل ہوئی تھی حضرت مولانا افتخار صاحب. یہ تو حضرت والد صاحب نے مجھے بعد میں بتایا کہ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب کا جو جذب کا رنگ تھا وہ سب سے زیادہ ان کے خلفاء میں منتقل حضرت مولانا افتخار صاحب نے. تو میں نے وہ جذب کا رنگ ان کا اس گلی میں دیکھا، وہیں اپنے گھر کے دروازے پر. اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، تم بالکل نہیں جانتے، تم میں سے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ تم کس شخصیت سے مل کے آئے ہو. اللہ جانے اس کے بعد انہوں نے کیا القاب کہے، میں وہ ڈر کے مارے اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہیں آپ میں سے کسی کے دل میں کوئی شبہ نہ آ جائے. ایسے انہوں نے القاب کہے حضرت والد صاحب کی شان میں کہ اور شکر ادا کرنا، صدقہ شکر ادا کرنا اور نماز شکر پڑھنا. میں بھی نیت کرتا ہوں، جیب سے روپے نکالے، ہاتھ میں لے لیے، میں بھی صدقہ کروں، ابھی جا کے صدقہ کروں. یا اللہ کیا شخصیت ہے یہ، ہم کیوں محروم رہے ان سے استفادے سے. پھر میں ان کے ساتھ پہنچانے گیا اور پھر ان کے مدینہ منورہ کے کب تشریف لا رہے ہیں، کہاں ٹھہریں گے، سب معلوم کیا. اب میں سنانا آپ کو صرف یہ چاہ رہا تھا 2 باتیں. ابھی میں ایک بات بتا دوں، اب جب میں ان کو پہنچا کے گھر واپس آیا تو یہاں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے انتظار میں بیٹھا پایا، حالانکہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا. حیران رہ گئے. میں نے ان کے خادم مدیر ارشاد صاحب سے قدر ناراضگی سے کہا کہ مدیر ارشاد صاحب آپ نے لٹایا نہیں، چلے نہیں لیٹنے میں تیاری ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا بات ہو گئی، تکیے لگائے ہوئے کمزوری معذوری کے باوجود میرا انتظار کر رہے. مجھے بلایا یہاں، کہنے لگے ابھی فوراً سب کا شکر نکالنا، تم اپنی بیوی کی طرف سے بھی، اپنے طرف سے بھی، اپنے بچوں کی طرف سے بھی. تمہیں نہیں معلوم کہ کون اللہ کا بندہ اس گھر میں آیا، اس کمرے میں آیا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی ایک دوسرے کی قدر، دوسرے کی محبت. اب اس نیک بندے کا حال میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. یہ سب تمہید تھی. جب مدینہ منورہ کو پہنچے تو میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے کسی طرح ان کی جوتی اٹھا کر کسی طرح حرم میں جانے کی کوشش کرتا تھا. آپ کو میں کیا بتاؤں، دنیا میں کوئی مجرم
تصور کیجئے جس نے ہزاروں قتل کیے ہوں، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوں، ہاتھ میں ہتکڑیاں ہوں، سزائے موت سنائی جا چکی ہو، اور وہ مجرم کو اگر کہا جائے کہ بھائی اس وقت دربار میں چلے جاؤ، بہت اچھا موڈ ہے، شاید معاف کر دیا جائے، تو وہ مجرم جس طرح چلتا ہوگا اس طرح میں نے حضرت مولانا افتخار صاحب کو مسجد نبوی میں حضور کے روضے کی طرف چلتا ہوا دیکھا۔ 2 قدم آگے بڑھتے تھے، اس کے بعد کھانپنے لگے، باقاعدہ کھانپنے لگے، تھامنا پڑتا تھا، پکڑنا پڑتا تھا، بہت دیر تک استغفار پڑھتے تھے، بالکل تھک کر کھانپتے تھے، عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ اس کے بعد کچھ دیر تسلی ہوتی تھی، کچھ تھامتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، پھر آگے بڑھتے، پھر 4 قدم آگے بڑھے، 6 قدم آگے بڑھے۔ یعنی اس زمانے کا حرم شریف توسیع سے پہلے کا باب المجیدی سے لے کر روضہ اسد تک پہنچنے میں مشکل سے 6-7 منٹ لگتے تھے۔ وہ باب المجیدی سے روضہ اسد تک کبھی 1 گھنٹے میں پہنچتے تھے، کبھی 1.5 گھنٹے میں پہنچتے۔ بس یہی ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں حضور کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں، کیسے جاؤں، کیا کیا ہے میں نے۔ وہ شخص جو قطب الافطار ہے اور جو اپنے وقت کا پتہ نہیں کس درجے کا ولی ہے، اور وہ جس کو دیکھ کر اللہ کا ایک نیک بندہ اس خوشی کا اظہار کر رہا ہے، صدقہ شکر ادا کر رہا ہے، اور اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے صدقہ شکر ادا کرو، وہ شخص اپنے آپ کو روضہ اسد کے سامنے کھڑا کرنے کا اہل نہیں سمجھ رہا۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے محبت رسول۔ اے اللہ آج ہم کو کوئی ذرہ ایسا نصیب فرما دے، آج کوئی ذرہ ہم کو نصیب فرما دے، اور اتنی بے چینی عطا فرما دے کہ جب تک یہ کچھ مل نہ جائے چین سے نہ بیٹھے۔ بہت ٹال مٹول ہو گئی ہے، بہت ٹال مٹول۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا مراقبہ کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، اور اپنے من کی دنیا میں جھانک کر دیکھیے۔ جب آدمی اپنے من کی دنیا میں جھانکتا ہے تو اس کو اپنی حقیقی تصویر نظر آتی ہے۔ تصور کیجیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل کا نفاق اور تمام ظلمتیں دھل رہی ہیں، میرا دل پاک صاف ہو رہا ہے، اور میرا دل خوشی کے مارے کہہ رہا ہے